آرزو 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 ہے راہ میں کی دیکھتا کبھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین. نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا اور شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے. دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے. یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی. ہاں، یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی. یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے. یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی. محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے. اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرا ورتق ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیۃ تقرأها. قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا. بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پڑھ پہنچے. یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے. اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر.
اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گرا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہے۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ مسلمانوں، قرآن کریم و عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشت ہا پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی میگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جہلائے عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہلائے عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز ملا۔ جس زمانہ کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنت اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو گلستہ کو بہار حسن عطا ہوئی۔ ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے کہ قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریکی کافور ہوئی، قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو احکام ملے، شریعت ملی، قرآن آیا تو دم توڑتی انسانیت کو حقوق ملے، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی، قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد و غم ملا، قرآن آیا تو دوستوں سب کچھ ملا۔ مگر افسوس سر افسوس، ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کی غار میں جا گری۔ وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خوخار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چیونٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ قوم جن پر کبھی تاریخ نازا تھی، آج ماتم کنا ہے۔ وہ قوم جس کی ماضی روشن اور تابناک تھی، حال و مستقبل اس کا تاریخ ہے۔ مسلمانوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔